السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج تعمیر ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کولکاتہ کے ہیڈ آفس سے آپ سے مخاطب ہوں، اور ہمارے درمیان ہیں مسلمانوں کی ایک معروف شخصیت جو بڑے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اپنے پیشے سے تاجر بھی ہیں. جی ہاں، میری مراد ہے حضرت مولانا جناب محمد ابو طالب رحمانی دامت برکاتہم، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ تعمیر ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ ایک تعلیمی اور رفاہی ادارہ ہے، اور الحمدللہ اس لاک ڈاؤن کے دنوں میں اس ٹرسٹ نے سوشل ورک کے ذریعے بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں. تو سب سے پہلے ہم حضرت کا اس ہیڈ آفس میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. مولانا، ہم نے سوشل میڈیا میں آپ کی بہت سی تقریریں سنی ہیں جن میں آپ نے مسلمانوں کو سوشل ورک کے لیے ابھارا ہے، اور الحمدللہ اس کا اثر بھی دیکھا گیا کہ مسلمانوں نے حضرت مولانا کی بات پر بڑے اہتمام سے عمل کیا. تو آج ہم اب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس لاک ڈاؤن میں مسلمانوں کا جو سوشل ورک رہا ہے اور ان کا جو ریلیف کا کام رہا ہے، یہ آپ کو کیسا لگا اور آپ کس نظر سے اسے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بہت بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ آپ نے آج اس اہم تعمیر ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے دفتر میں مجھے بلایا اور مجھے موقع دیا. دیکھیے، کرونا وائرس کی مہاماری جس کی زد میں پوری دنیا آ گئی اور پوری دنیا پریشان ہے، ان حالات میں بھارت میں جس طرح سے لاک ڈاؤن کیے گئے، اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کروڑوں مزدور سڑک پہ آ گئے، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے. سینکڑوں کلومیٹر مائیں اپنے بچوں کو لے کر چلنے پر مجبور ہو گئی. بوڑھے تڑپ رہے تھے، مائیں اپنے 2-2 سال کے بچوں کو دم توڑتے ہوئے راستوں پہ دیکھ کر اور اپنے مردہ بچوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنے پر مجبور ہو گئی. میں وہ منظر شاید یاد کرنے پر مجبور ہو رہا ہوں. کیا کیفیت گزری، کیا حالت گزری. لوگ پریشان تھے، سسک رہے تھے. 8-8 دن کے معصوم بچوں کو دودھ نہیں مل رہا تھا. ایسی حالت میں بھارت کی جنتا کے دل میں مانوتا کے لیے جو ایک بہت درد ہمیشہ سے رہا ہے، وہ درد ابھرنا لازمی تھا. اگر بڑے پدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جاگروک نہیں ہوتے ہیں تو کیا جنتا اپنی ذمہ داریوں سے منہ پھیر لے گی؟ نہیں پھیری جنتا نے. اس لیے سب سے پہلے بھارت کی جنتا، جاگروک جنتا، مانو سیوا کرنے والی جنتا کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام. اور وشواس کریں، یہی ہمیں کرنا بھی ہے اور یہی ہمیں دیکھنا بھی ہے. آج کوئی دھرم خطرے میں نہیں ہے. اگر کوئی خطرے میں ہے تو انسانیت خطرے میں، مانوتا خطرے میں. جب ایک باپ اپنے 6 ماہ کی بچی کو لے کر ٹرک میں لٹک رہا ہو تو مانوتا خطرے میں ہوا کرتا ہے، دھرم خطرے میں نہیں ہوتا ہے. لیکن جہاں تک مسلمانوں کا سوال ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور یقیناً میڈیا کی آنکھوں نے بھی دیکھا اور بہت سارے ایماندار اور سچے میڈیا بھائیوں نے، جرنلسٹوں نے، پترکاروں نے اسے بڑے پیمانے پر لوگوں کو دکھایا، جنتا کو دکھایا، دنیا کو دکھایا. میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. واہ، بھارت کے مسلمانوں نے مانو سیوا کرنے کا، سوشل ورک کرنے کا، سوشل سروس کرنے کا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، بچوں کو دودھ پلانے کی جو تاریخ قائم کی ہے، مجھے ایسا واقعہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملا. بھارت کے مسلمانوں نے سسکتی ہوئی انسانیت کی خدمت کرنے کا حق ادا کر دیا. ماشاءاللہ، مجھے خوشی ہے، مجھے ناز ہے بھارت کے مسلمانوں پر. الحمدللہ آپ نے حق ادا کیا. آپ کی ہر جماعت نے، آپ کی ہر سوسائٹی نے، آپ کی ہر تنظیم نے، آپ کی ہر رفائی ملی تنظیموں نے، بڑوں سے لے کر چھوٹے تک اور شہر سے لے کر گلیوں تک اور 1 فرد سے لے کر 100 فرد تک سارے لوگوں نے الحمدللہ حق ادا کیا. نیشنل ہائی ویز پر لنگریں بانٹی گئی، کھانا کھلایا گیا، اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اور سلسلہ چلے گا. اور بھارت کے مسلمان مانوتا کے تئیں اپنے کرتبوں کا پالن کریں گے. میں کہنا چاہتا ہوں، بھارت کا مسلمان بھارت میں
थाली बजाएगा नहीं बल्कि भूखों के सामने थाली सजाएगा इंशाअल्लाह। हम थालियां बजाने के लिए नहीं है, हम थाली सजाने के लिए। जो जो भूख से आवाज देगा हम अपने पेट का खाना काट कर उनको देंगे। और मैं देख रहा हूं पूरे भारत में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चल रहा है, मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। और ये काम तो हमें करना है और जमकर करना है। बस स्टैंड में लोग धूप में प्यासों को पानी पिला रहे हैं और भाग भाग कर पिला रहे हैं, ट्रेनों में दे रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे कोलकाता में भी लोगों ने जिस तरह से काम किया है, खुद ये तामीर वालों ने और तमाम तंजीमों ने और मिली और रिफाई तंजीमों ने जिस तरह से एक गांव तक झोपड़पट्टियों तक खाना पहुंचाया, किट पहुंचाया, जितने लोगों ने सहायता की, मदद की, फंड दी, पैसे दिया, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। मैं सबका शुक्रगुजार हूं, सबका शुक्रगुजार हूं। अभी देखिए आप, बिहार में एक जिला है बेगूसराय हमारा। बेगूसराय से जब आप पूरब की तरफ चलेंगे, खगड़िया की तरफ, कटिहार लाइन, रेलवे लाइन पे, तो लखमीनिया रेलवे स्टेशन से पहले एक मुसलमानों की बस्ती पड़ती है, कस्बा और हुसैना। ये दो बड़ी मशहूर बस्ती है मुसलमानों की, कस्बा और हुसैना। अभी गालिबन 23 मई की रात, और अगर ये तारीख सही मैं बता रहा हूं, वाकया तो सही है, तो 23 मई रमजान की रात की श्रमिक ट्रेन, मजदूरों के लिए जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, उनका कितना बुरा हाल, बुरी दुर्गत, कितने लोगों की मौतें हो गई, हम बता नहीं सकते आपको। इंसानियत तड़प गई है, इंसानियत तड़प गई। एक एक ट्रेनें 2 दिन का सफर 9 दिनों में तय कर रही थी, रास्ते ट्रेनें भटक जा रही थी। दिल्ली से मजदूरों की वो ट्रेन, जो मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन, श्रमिक ट्रेन जिसे कहा जाता है, वो मिजोरम की तरफ जा रही थी, जो हमारे मुल्क के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एक स्टेट है मिजोरम। बच्चे दूध से बिलक रहे थे उस ट्रेन में, औरतें भूख से सिसक रही थीं, कई लोग तो भूख से मर गए। वो परेशान हो रहे थे, मजदूर तड़प रहे थे, पानी नहीं, खाना नहीं, बच्चों को दूध नहीं, बीमारों को दवा नहीं। वो ट्रेन रात में रुकती है एक मुसलमानों की बस्ती के पास, जिसका नाम है बिहार के बेगूसराय ज़िले में कस्बा। ये लखमीनिया और बलिया बेल्ट में पड़ता है। रात का वक्त था, मकानों में रोशनी और बल्ब के जलते हुए कुमकुमे नज़र आ रहे थे। मुसाफिर ट्रेन से नीचे उतरे और मुसलमानों के घरों में जाकर दस्तक दी कि मेरे बच्चे भूख से सिसक रहे हैं, आप कुछ थोड़ा सा दूध दे पाएंगे। इतना सुनना था कि पूरी बस्ती जाग गई। मुसलमानों के इलाकों में इनकलाब आ गया, कोहराम मच गया, पूरे मुसलमानों की बस्ती एक हो गई। दूध पानी, जिसके घर में जो था, खाना पानी, सत्तू, चावल, रोटी, बच्चों के लिए दूध, ये सारे लेकर वो ट्रेन के मुसाफिरों के पास आ गए और उन्होंने इंसानियत की खिदमत की एक शानदार मिसाल कायम की। इससे मुतासिर होकर मिजोरम के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर जोरमथंगा जी ने भी बिहार के मुसलमानों का, बेगूसराय ज़िले के कस्बा और हुसैना के मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम करता हूँ अपने वतन के भाइयों को। आपने ज़िमुशान कारनामा अंजाम दिया। मुल्क के मीडिया को, मुल्क के पॉलिटिशियंस को, मुल्क के लीडरों को मुसलमानों का ये कैरेक्टर भुलाना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। ये मुल्क तभी आगे बढ़ेगा जब हर आदमी एक दूसरे को पुश करने वाला हो, खींचने वाला, टांगे खींचने वाला ना हो। बंद कीजिए अब वो नेगेटिव और दुष्प्रचार। अल्लाह का शुक्र है कोरोना का कहर कम हो रहा है, वायरस का पावर अब दम तोड़ रहा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द शांति आएगी। दुकानें खुल रही हैं, बाजार खुल रहे हैं, धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, मस्जिदों के दरवाजे खुल रहे हैं। शांति के बाद कहीं वो पुरानी गलती फिर से शुरू ना हो जाए, जात और धर्म की लड़ाइयाँ, मानवता की लड़ाइयाँ, इंसानियत को बर्बाद करने की लड़ाइयाँ। अमेरिका आज भुगत रहा है अपनी गलती की वजह से, काले को काला नहीं समझा और एक इंसान की हत्या हो गई। सारे अमेरिका के लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए आज आगे आ गए। हम भी एक हो जाएं भारत के लोगों। अगर किसी भाई को जख्म आ जाए, हम सब उसे मरहम लगाने वाले हो जाएं। किसी को प्यास लगे, हम सब पानी पिलाने वाले हो जाएं। किसी को भूख लगे, हम सब खाना खिलाने वाले हो जाएं। कितने दिन जिंदा रहेंगे हम लोग? आज बड़ी मुश्किल से लोग 100 साल भी जिंदा नहीं रह पाते हैं। 100 साल की जिंदगियों में कटती चली जा रही है जिंदगियां। क्या लेके जाएंगे? क्या लेके आए थे? क्या करेंगे? आइए हम सब मिलकर इंसानियत की रक्षा करें, मानवता को जिंदा करें और भूखी इंसानियत को कभी भूख से सोने ना दें, भूख से मरने ना दें। ये संकल्प हो हमारा।
کہ بھارت کا اور دنیا کے تمام انسان ہمارے بھائی بہن ہیں، ہم سب کی سیوا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور مولانا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سکسیزفل بزنس مین بھی ہیں الحمدللہ، اور آپ کو دونوں فیلڈ میں ایکسپیرینس حاصل ہیں، تو ہمیں آپ اپنے اس تجربے کی روشنی میں یہ بتائیں کہ جب کوئی انسان عملی میدان میں اترتا ہے اور کام کرنے لگتا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اسے بری طرح کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور اس کی پرسنالٹی پر حملہ کیا جاتا ہے، تو اس چیز کا کس طرح سامنا کیا جائے؟ آپ نے تو بڑا ہی بریکنگ کوشچن کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا بدنصیب ہوگا جس کو آلوچنا اور کرٹیسائز کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو۔ دیکھیے، اس میں بہت ہی بیسک بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ہم انسان ہیں، بہرحال ہم سے اٹھتے بیٹھتے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن غلطیوں پہ ہمیں اکڑنا نہیں ہے، غلطیاں ہوں تو جھک جانا ہے۔ اسی طرح جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، آلوچنا کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس سے بھول ہوگی، اور جب سماج میں آلوچنا ہوتی ہے، سماج میں اختلاف ہوتا ہے معاشرے میں، تو وہ سماج زندہ رہتا ہے۔ تو ہمیں ہیلدی کرٹیسزم اور صحت مند تنقید اور اختلافات سے برا نہیں ماننا چاہیے، ہمیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے صحت مند تنقید کی ہے۔ اگر اچھے لوگ ہم پر انگلی نہ رکھیں، ہماری غلطیوں کی نشاندہی نہ کریں، تو پھر ہمارے لیے تو بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا، پھر انسان تو فرعون بن جائے گا، انسان تو بہت بڑا اہنکاری بن جائے گا۔ اس لیے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آلوچنا ہونی چاہیے۔ ہاں، جو پرسنالٹی پہ اٹیک ہوتی ہے اور جس طریقے سے ایک آدمی کے مورل کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، اور صرف ڈسٹرب نہیں بلکہ اسے ڈیمورلائز کیے جاتے ہیں، یقیناً یہ بہت نیچ مانسکتا اور گری ہوئی ذہنیت کی علامت ہے۔ یہ کوئی شریف انسان نہیں کر سکتا، یہ کوئی خاندانی انسان نہیں کر سکتا، یہ پڑھا لکھا ایک مہذب انسان کبھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کی کوئی پرسنالٹی پہ اٹیک کرتا ہے، آپ کے ذات پر کوئی حملہ کرتا ہے، آپ کے بارے میں بہت گندے شبدوں کا پریوگ کرتا ہے، کچھ برے بھلے جملے، جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو لوز موشن ہو گئی ہے، جس کو دیکھیے وہ کچھ بھی لکھ رہا ہے، فیس بک پہ کچھ بھی کمنٹ کر رہا ہے، اس سے دل چھوٹا نہ کیجیے، بالکل دل چھوٹا نہ کیجیے، اس لیے کہ میرے بھائی، جس کے پاس جو ہے وہ دیتا ہے، جوہری ہیرے دیتا ہے، سونار سونا دکھلاتا ہے، لوہار لوہے کا دیدار کرواتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آدمی کے پاس جو کچھ ہے، عطر بیچنے والا خوشبو دکھاتا ہے، لیکن اگر کسی جمعدار سے ملیے گا تو آپ کو جھاڑو دکھائے گا، کسی چپل والے سے ملے گا وہ آپ کو چپل جوتے دکھائے گا۔ اس لیے گھبرانے کی بالکل بات نہیں، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ دکھلا رہا ہے۔ تو جب کوئی اوچھی حرکتیں کرتا ہے، کام کرنے والوں کو بریک لگانے کے لیے وہ بہت نیچے اتر کر گندے جملوں کا استعمال کرتا ہے، تو وہ شخص آپ کو نہیں خود کو ذلیل کرتا ہے، اپنے خاندان کا نام پتہ بتاتا ہے، اپنی ذات اور اپنے بلڈ کا گروپ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی غلطیوں پر جھکنے کی اور دوستوں کو بھی اصلاح کرنے کی اچھے طریقے سے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے اترتا ہے میدان میں تو اسے فوراً ٹھیکیدار کا لقب دے دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے مثلاً کہ یہ فلاں شخص دین کا ٹھیکیدار بن بیٹھا یا کسی اور چیز کا ٹھیکیدار بن بیٹھا۔ آپ کو بھی تو اس لقب کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہوگا، تو آپ اس چیز کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ آدمی جب انسیکیورٹی کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، عدم تحفظ کا احساس، انسیکیورٹی کی فیلنگ جب ہوتی ہے آدمی کو، کہ وہ سمجھتا ہے کہ صاحب بس میں رہوں گا، دوسرا کوئی نہ رہے، تو وہ فوراً اٹیک کرتے ہیں دوسروں پر کہ صاحب یہ ملت کا ٹھیکیدار ہو گیا ہے، دین کا ٹھیکیدار ہو گیا ہے۔ ایسے جملے اور ایسے لفظ کہنے والوں کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ایسے شخص نے کبھی بھی اپنی فیملی اور اولاد کے سوا کبھی کسی کو آگے نہیں بڑھایا ہوگا اور نہ بڑھنے دیا ہوگا، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اس لیے دوسروں کو ٹھیکیدار بناتے ہیں۔ سماج میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوتا، سماج میں سوسائٹی کا ہر ممبر
سماج کا ہر فرد اپنے سماج کا ذمہ دار ہوتا ہے، اپنے سماج کا خدمت گار ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اگر پیاسے کو کوئی پانی پلا دے تو کیا آپ اس کو پانی کا ٹھیکیدار کہیں گے؟ اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نہ کرے، لیکن اس کو اٹھا کر ہم ہاسپٹل پہنچا دیں تو ہمیں کیا مریضوں کا ٹھیکیدار کہا جائے گا کہ صاحب یہ ہاسپٹل کا بروکر ہے، ہاسپٹل سے ملا ہوا ہے، پیشنٹ لے کر آتا ہے، کمیشن کھا رہا ہے؟ آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اللہ توفیق دے، تو کیا یہ بھوکوں کا ٹھیکیدار کہلائے گا؟ نہیں۔ اس طرح کے جملے وہی کہتے ہیں جو نراش لوگ ہیں، مایوس لوگ ہیں، فیلیور لوگ ہیں۔ ورنہ ہمارا دل تو اتنا بڑا ہونا چاہیے، ہر کام کرنے والوں کو کہیں کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، الحمدللہ مجھ سے بہتر ہے۔ یہ نہ سوچے کہ بس ہر کام میں ہمارے ہی بچے رہیں گے، ہماری اولادیں رہیں گی، ہمارا ہی داماد رہے گا، ہمارا بھائی بھتیجا رہے گا۔ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے؟ اللہ تعالیٰ میری قوم کے جس فرد میں جو صلاحیت عطا فرمائیں گے اس کو صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کا بھرپور موقع ملنا چاہیے، اس کو سپورٹ ملنا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں نے جونیئر لوگوں کو آگے نہیں بڑھایا، اگر ہم لوگوں نے دل بڑا کرتے ہوئے دوسرے صفوں کے لوگوں کو، اگر دشمن کے بچوں کے اندر بھی ٹیلنٹ ہے اور وہ قوم و ملت کی خدمت کر سکتا ہے تو اسے موقع ملنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو آنے والا سماج اور آنے والے وقتوں میں لوگ بانجھ ہو جائیں گے، قیادت بانجھ ہو جائے گی۔ کون ہوگا جو ان کاموں کو لے کر آگے بڑھے گا؟ ہمیشہ نہ ہم رہنے والے ہیں، نہ کوئی اور رہنے والا ہے۔ لہٰذا جو NGOs کی شکل میں کام کر رہے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے دانشور، انٹلیکچول، ہمارے سوشل ورکر، ان کو لفظ ٹھیکیدار ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ سیوک ہے، سیوا کر رہے ہیں، سوشل ورکر ہے، خدمت کر رہے ہیں۔ اپنا ذہن صاف کر لیں، کام اور خدمت کرنے والوں کو ٹھیکیدار نہیں کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا سمان کرتے ہوئے سماج کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ حضرت مولانا کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا بڑا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور اپنے تشفی بخش جوابات سے ہمیں نوازا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔